السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 419، سورہ یونس، آیت 93 تا 95، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، باعزت ٹھکانہ، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں سے نہ ہو، اور نہ کبھی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ تو خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، بوّأْنَا، ہم نے ٹھکانہ دیا، بنی اسرائیل کو، مبوّع ٹھکانہ، صدقٍ اچھا، وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے رزق دیا انہیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا، پھر نہ انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم، آ گیا ان کے پاس، العلم، علم، ان، بلا شبہ، ربا کا، آپ کا رب، یقضی، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے بیچ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں کہ کانو، تھے وہ، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ فَإِن، چنانچہ اگر، کنتا، ہوں آپ، فی شکن، شک میں، مما، اس سے جو، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیکا، آپ کی طرف، فاسأل، تو پوچھئے، الذین، ان لوگوں سے جو، یقرؤون، پڑھتے ہیں، الکتاب، کتاب، من قبلک، آپ سے پہلے، لقد، البتہ تحقیق، جاءکا، آ گیا آپ کے پاس، الحق کو، حق، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، لہذا نہ ہرگز آپ ہوں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن، اور نہ ہرگز آپ ہوں، من الذین، ان لوگوں میں سے جنہوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، فتکونا،
ورنہ آپ ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ یونس آج کے سبق کی یہ آیات بینات، ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا اور باعزت ٹھکانہ دیا، اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق عطا فرمایا، پاکیزہ چیزوں میں سے انہیں رزق عطا کیا، کھانے پینے کے لیے صاف ستھرا پاکیزہ عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل کو باعزت ٹھکانہ، حکومت اور اسی طرح صاف ستھری چیزیں کھانے کے لیے عطا کیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو سزا ہوئی، اور اس سزا میں 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر بنی اسرائیل بھٹکتے رہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں حکومت دی، اور اسی طرح مقدس سرزمین میں یہ داخل ہوئے اور اسے فتح کیا، یعنی بیت المقدس، اور پھر مصر کر بھی ان کی حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد کئی مرتبہ ان کی حکومتیں آتی رہیں اور جاتی رہیں، اور کئی مرتبہ عظیم الشان حکومتیں آئیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے حکومتیں اور حکمران، اور کبھی یہ بخت نصر جیسے کفار کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا بھی ہوتے رہے۔ اور ان کی بدبختی یا ان کے زوال پذیر ہونے کا سبب ان کا آپس میں اختلاف رہا۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کہ بندہ جاہل ہے، علمی کوئی موجود نہیں، اور ایک اختلاف علم آ جانے کے بعد، اور یہ محض ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر رہا۔ ان کے پاس علم آ گیا، لیکن علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا، اور وہ اختلاف ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر رہا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کو یہ پوری طرح علم حاصل ہو چکا کہ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، اور آپ کی بعثت کا ان کا انتظار بھی یہ لوگ کرتے رہے، اور کافروں مشرکوں پر اس سے پہلے یہ لوگ فتح بھی طلب کیا کرتے تھے۔ مگر جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی تو علم ہونے کے باوجود اختلاف کیا، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا، لیکن اس سے بتانا یا سنانا عرب مشرکین اور مکہ کے مشرکین کو مقصود تھا، کہ عرب اور مکہ کے مشرکین عرب اور مشرکین مکہ چونکہ خود پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ان پڑھ لوگ تھے، اور آسمانی کتابوں کے علم سے ناواقف تھے، تو کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہو تو اہل کتاب سے، اہل علم سے پوچھ لو، علماء یہود سے پوچھ لو، علماء یہود سے پوچھ لو جو تورات و انجیل کا علم رکھتے ہیں، اور ان میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ صاف بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی سچ اور حق ہے، اور آپ پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید وہ بھی حق اور سچ پر مبنی ہے، وہ بھی حق اور سچ پر مبنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ مکہ کے مشرک اور عرب کے مشرک، اگر خود تم امی ہو، ان پڑھ ہو اور کتاب کا علم نہیں رکھتے ہو، تو یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء سے پوچھ لو، ان میں جو منصف مزاج ہوں گے وہ ضرور حق اور سچ کی بات بیان کریں گے، اور وہ حق سچ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت بھی حق سچ، اور آپ پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید بھی حق اور سچ ہے۔ اور پھر جو حق کو جان لینے کے بعد اس کو جھٹلائے گا تو وہ خسارے میں
اور نقصان کے اندر ہی مبتلا ہوگا، وہ خسارے میں اور نقصان کے اندر ہی مبتلا ہوگا، جیسے عرب کے مشرکین اور یہود اور نصارہ کے علماء جنہوں نے حق سچ کو سمجھا پھر بھی ضد اور ہٹ درمی پر رہے تو دنیا آخرت کی ناکامیاں لیے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بندے کو جب معلوم ہو جائے کہ یہ بات حق ہے تو پھر ضد اور ہٹ درمی کو پرے کرتے ہوئے وہ حق اور سچ کو اختیار کر لے، اگر کوئی نقصان اور خسارے سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔